صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگ و دوستو، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بہت قریب ہے. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی تیاری شعبان سے ہی کر دیا کرتے تھے. کثرت سے روزے رکھتے تھے اور صحابہ کو رمضان کی آمد سے قبل آپ استقبال رمضان کے عنوان سے رمضان کے فضائل بیان کرتے تھے. جو فضائل رمضان میں حضرت شیخ زکریا نے اپنی کتاب میں تحریر بھی فرمائی. تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اس کے رات کے قیام کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے، جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں. روزہ اور رات کا قیام یہ دونوں بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ نے ہمیں روزہ دیا، رمضان کا روزہ ملا جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن اس نعمت کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اللہ کے دین کی قدر اور اس کی وقعت اپنے دلوں میں سمجھتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے قبل آپ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے 3 مرتبہ ایک جملے کو دہرایا: ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. دیکھو وہ کون آ رہا ہے. صحابہ چوکنا ہو گئے، کون آ رہا ہے، کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا: ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. دیکھو وہ کون آ رہا ہے. تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا: ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. دیکھو وہ کون آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، کوئی آپ پر وحی اتری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ، کوئی دشمن آ رہا ہے جس کی ہم تیاری کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہ پھر یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا عمر رمضان آ رہا ہے. عمر رمضان آ رہا ہے. تو ایسے آپ رمضان کی آمد کا استقبال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا. نبی شعبان کے مہینے سے اس کی تیاری کر دیا.
رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ نے ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ اس کا اجر اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی نفل پڑھے گا، اللہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام جانوروں سے، چیونٹیوں سے، پرندوں سے، پروانوں سے، اللہ سب سے کہتے ہیں کہ میرے روزے دار کی دعا پر آمین کہو۔ اللہ ایسے استقبال فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ افطار کے وقت دسترخوان بچھاتے ہو اور اس پر کھانا رکھتے ہو، اور کھانا رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ نعمت موجود ہے، کھاتا کیوں نہیں؟ اللہ بھی تیرا حکم نہیں ہے، تیری تعمیل نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہوا، اللہ یہ انتظار کر رہا ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، اور میرے جتنے فرشتے ہیں اللہ ان سب سے کہتے ہیں کہ میرے اس روزے دار کی دعا پر آمین کرو۔ اللہ عرش کے فرشتوں سے بھی کہتے ہیں کہ تم میری تسبیح چھوڑ دو اور روزے دار کی دعا پر آمین کرو۔ ایسا اللہ استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ روزہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک سیزن ہے نیکی کمانے کا۔ نفل پڑھو، فرض کے برابر ثواب، صدقات خیرات کرو، اللہ اس کا اجر بڑا کر دیتے ہیں، اور تمہارے لیے چرندے پرندے چیونٹیے پروانے سب دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں تک روزے دار کی دعا پر آمین کہتی ہیں۔ تو ایسا مبارک مہینہ آئے، اللہ کسی کو عطا فرمائے، اور وہ اس مبارک مہینے کو بھی غیر رمضان کی طرح سستی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ گزار دے، تو پھر کیا فرق ہے ایک جانور میں اور ایک مسلمان میں؟ بہت برے حالات ہیں آج مسلمان قوم کے، بدعمل ہے، فرائض چھوڑتے ہیں اور اپنی بدعمالیوں کا دوش دوسروں کو دیتے ہیں، اپنی بدعمالیوں کی دوسروں کے سر پر سوار کرتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا کر دیا، ہم خود بدعمل ہیں۔ اللہ جس کو ایسا مبارک مہینہ عطا کرے کہ جس کی تیاری نبی شعبان سے کرتے ہیں، ہمارے نبی کی زندگی میں رمضان جب فرض ہوا، رمضان کے روزے، تو ہمارے نبی کی زندگی میں رمضان 9 مرتبہ آیا، 9 مرتبہ آپ نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا، جس میں لکھا ہے 7 رمضان ایسے آئے نبی کی زندگی میں جو 29 کے رمضان ہوئے، 2 مہینے ایسے آئے جو 30 کے ہوئے ہیں، اس طرح 9 مرتبہ نبی کی زندگی میں رمضان آیا۔ آپ سحری آخری وقت میں کھاتے تھے، آپ افطار غروب ہوتے ہی کرتے تھے جلدی، یہ آپ کی رحمت للعالمین تھی کہ میری امت زیادہ دیر بھوکی نہ رہے۔ یہ ایسا نبی رمضان کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس وقت گھڑی گھنٹے تو تھے نہیں، ایک آدمی اوپر چڑھتا اونچی جگہ پر اور جیسے سورج غروب ہوتا وہ آواز لگاتا تو فوراً نبی افطار کرتے تھے، فوراً افطار کرتے تھے۔
ایک روایت میں یہاں یہ بھی لکھا ہے ایک مرتبہ بادل تھا تو وقت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس آدمی نے اوپر چڑھ کے کہا کہ غروب ہو چکا ہے لگتا ہے، تو آپ نے سارے مدینے والوں نے افطار کیا۔ جب افطار کے بعد نماز کے لیے سب نکلے تو دیکھا بادل ہٹا اور سورج چڑھا ہوا ہے، سورج چڑھا ہوا ہے۔ تو وہ روزہ آپ کا سارے مدینے کا قضا ہوا۔ آپ نے رمضان کے بعد سارے مدینے نے اس روزے کی قضا کی، اس روزے کی قضا کی۔ اور ایک میں اور آپ ہے، رمضان آتا ہے، مسلمان 80% روزہ نہیں رکھتا، رمضان کے مبارک مہینے میں نماز نہیں پڑھتا۔ جیسے وہ غیر رمضان میں 11 مہینے کھاتا ہے، وہی اس کے کھانے کے اوقات رمضان میں ہوتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو میں کہتا ہوں جو رمضان کا روزہ نہ رکھتا ہو، طاقت قوت ہونے کے باوجود، تو اسے علل اعلان یہ کہہ دینا چاہیے میں مسلمان نہیں ہوں، اور وہ ہے ہی نہیں۔ جو رمضان کے روزوں کو علل اعلان کھاتا ہو، وہ رمضان کا مذاق اڑاتا ہو، اسلام کو بدنام کرتا ہو۔ تو بھائیو، اس مبارک مہینے کی قدر کرو۔ اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ پچھلی امتوں کو رمضان نہیں ملا جیسے اللہ نے ہمیں مکمل مہینہ عطا فرمایا ہے۔ روزہ لوگ رکھتے تھے لیکن ایسے نہیں رکھتے تھے پورے مہینے کے روزے، اور یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ یہ قرآن نے فرض کیا ہے۔ ایام معدودات، تھوڑے دن روزے رکھ لو، ایک مہینہ ہی تو ہے، تھوڑا اوقات تبدیل ہو گئے کھانے کے، تو اللہ نے اس امت کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ پچھلی امتیں اور ہمارے نبی کی امت، اللہ نے ہمارے نبی کو امت میں ایک عجب محبت کرنے والی عطا فرمائی۔ ایک اصحاب موسیٰ تھے، موسیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ تھے، ایک ہمارے نبی کے اصحاب تھے۔ ان کا ذرا سا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، پیچھے فرعون ہے، آپ کے ساتھ ہارون ہے، موسیٰ ہے، آگے سمندر ہے۔ تو جب سمندر آیا، پیچھے فرعون آ رہا اپنے لشکر کے ساتھ، تو موسیٰ کی قوم کہنے لگی موسیٰ تو نے تو آج ہمیں مروا دیا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اس کے اندر ایک طنز ہے جو موسیٰ کی قوم موسیٰ پر کر رہی ہے، تنبیہ طنز ہے۔ موسیٰ تو نے تو آج ہمیں مروا دیا۔ قال اصحاب موسیٰ، کہ آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، انا لمدرکون، اب ہم گئے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے قوم سے کلا ان معی ربی سیہدی، کہ تم گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ ضرور دے گا۔ لیکن موسیٰ کی قوم 40 سال صحبت پانے کے باوجود اور طرح طرح کے معجزات دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ سے کہہ رہی ہے انا لمدرکون، موسیٰ تو نے تو آج ہمیں مروا دیا۔ یہ موسیٰ کی قوم ہے۔ اور ادھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنو،
ہمارے نبی نے 27 سفر کو ہجرت شروع کی، مکہ سے روانہ ہوئے آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ جمعے کی شب ہے، 27 سفر ہے، آپ کی ہجرت کا پہلا دن ہے، ابو بکر آپ کے ساتھ ہے، آپ چل رہے ہیں غارے سور کی طرف۔ 4 میل ہمارے نبی قدم اٹھا کر ایسے پنجوں کے بل چلے، کہیں قدم پہچاننے والے جو راہب ہوتے ہیں راستوں کے، وہ قدموں سے پہچان کر کہیں غار کے منہ تک نہ پہنچ جائے۔ 4 میل ہمارے نبی پنجوں کے بل چلے، اور حضرت ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تو کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، کبھی مجھے لگتا ہے دشمن آگے سے آئے گا، اگر وہ حملہ کرے گا تو وہ مجھ پہ کرے گا، کبھی مجھے لگتا ہے دشمن پیچھے ہے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں آپ کے، اگر کوئی حملہ ہوگا تو مجھ پر ہوگا۔ ادھر موسیٰ کی قوم کہہ رہی انا لمدرکون، موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا ہے 40 سال صحبت پانے کے بعد۔ اور ادھر ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں کبھی آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ جب 4 میل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلے، آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو ایسے پہاڑ کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور غار سور پر آپ کو لے کر ابو بکر اندر داخل، آپ کو وہاں بٹھایا، اپنی پگڑی اتاری ابو بکر نے، غار میں جتنے سوراخ تھے سب کو پگڑی کو پھاڑ پھاڑ کے بند کیا، کچھ سوراخ بچ گئے، اپنا کرتا اتارا، اس سے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا۔ ایک غار کا سوراخ باقی رہ گیا تھا، کپڑا ختم ہو چکا تھا، ابو بکر نے اپنی ایڑی کو اس پر لگایا، کہیں دشمن کی نگاہ نبی پر نہ پڑ جائے، ایسے حفاظت فرمایا۔ اس غار میں جس میں ابو بکر نے ایڑی لگائی تھی وہاں ایک سانپ تھا، یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اور علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ سنو آپ، علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ جب ابو بکر کی ایڑی اس غار پر لگی ہوئی تھی جس کے اندر سانپ تھا، اس سانپ نے ابو بکر کی ایڑی کو ڈسا، تو سانپ نے اپنی فطرت سے، سانپ ہونے کی وجہ سے ابو بکر کو نہیں ڈسا، بلکہ وہ سانپ احتجاج کر رہا تھا، ابو بکر ایڑی ہٹا، میں بھی دربار نبوت کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی کچھ تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، میں پلروں کو سنا رہا ہوں یا قبرستان میں بیٹھا ہوں؟ تم سے اچھے تو بریلوی لوگ ہیں یار، شور مچا دیتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بیچارے بیٹھے سارے مردے، ایسا لگ رہا ہے میری بات آپ سن ہی نہیں رہے، میں ایسے ہی ان کو پلروں کو پنکھوں کو سنا رہا ہوں یا قبرستان میں بیٹھا ہوں۔ عجیب لوگ ہیں یار، یا تو آپ کہیں اور ہیں، ہوتا ہے نا میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں، آپ کا وجود یہاں ہے، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، اب کسی اور کو پٹی پڑھاؤں گا، کسی کو گولی دوں گا، ایسے جاؤں گا، یہ سوچ رہے ہوں گے آپ۔ یہی چلتا ہے رات دن، ہر آدمی 2 × 2 4 میں لگا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اسے کچھ پتا نہیں، کیا سبحان اللہ کب کہنا، ماشاءاللہ کب کہنا، کچھ نہیں پتا۔ ایک سیرت کی بات چل رہی ہے، تو سانپ بھی احتجاج کر رہا ہے نبی کی زیارت کے لیے۔ تو یہ ہے ابو بکر، آپ نے جب یہ سارا منظر دیکھا غار سور میں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا۔ فوراً جبریل آئے غار سور میں، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ابو بکر کو جنت دے دی، ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے۔ یہ خوشخبری سنائی نبی کو جبریل علیہ السلام۔
اللہ راضی ہو گیا۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کے اصحاب، نبیوں کے بعد دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے قیمتی انسان جو علماء نے لکھا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور آپ نے فرمایا اے اللہ ابو بکر کو میرا آخرت کا اور دنیا کا ساتھی مقرر کر دے۔ جبریل نے خوشخبری سنائی، اللہ نے ابو بکر کو آپ کا ساتھی بنا دیا۔ تو آپ دیکھیں گے ابو بکر آج بھی نبی کے روضہ اطہر کی برابر میں وہیں آرام فرما رہے ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کے دو وزیر ہوں گے، آپ کی دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور آپ کی بائیں طرف عمر ہوں گے۔ یہ ہے ہمارے نبی کے اصحاب، آپ کی امت۔ اور ادھر حضرت موسیٰ کی امت، بنی اسرائیل قوم جو موسیٰ سے طنز کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 مرتبہ رمضان آیا ہے۔ آپ نے رمضان کا استقبال فرمایا کہ دیکھو وہ کون آ رہا ہے، وہ رمضان آ رہا ہے۔ اللہ نے جس کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ ایک جمعہ اور بچا ہے غیر رمضان کا، انشاءاللہ اس میں استقبال رمضان کے عنوان سے آپ حضرات سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی سنا ہے اس عنوان سے ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔